السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستوں بھائیوں نے سوال کیا کیا رجسٹریشن کے وقت آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ دوستوں رجسٹریشن کب ہوگی؟ سعودی وزارت حج نے بڑا اعلان کیا ہے کہ حج 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ کیسے وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دوستوں 5 چیزیں آپ لوگ ابھی سے تیار کر لیں اگر آپ لوگ حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، آپ کے ذمے جو کام ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے، کچھ لگ بھی سکتے ہیں، اگر لگ جائیں گے تو اللہ بندوبست بھی کر دے گا۔ دوستوں پہلے نمبر پر سعودی وزارت حج نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال حج یعنی تقریباً انہوں نے اعلان کیسے کیا؟ انہوں نے اعلان کیا ہے ڈی کیٹیگری کو ختم کرنے کا۔ آپ لوگ جانتے ہیں وزارت مذہبی امور شارٹ حج جو تقریباً 25 دن کا اور لانگ حج جو تقریباً 42 دن کا ہوتا تھا آپ لوگوں کو کروا رہی تھی 11 سے 12 لاکھ کے اندر۔ لیکن دوستوں اگر ڈی کیٹیگری ختم کر دی جاتی ہے تو یہ حج جا سکتا ہے 15 سے 20 لاکھ تک۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے۔ پاکستان کے حالات اور لوگوں کے حالات، کوئی سونا بیچتا ہے، کوئی جانور بیچتا ہے، کوئی ساری زندگی کے پیسے جمع کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے مثالیں آتی رہتی ہیں۔ 20 سال سے 25 سال سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے حج کرتے ہیں۔ اگر اتنا مہنگا حج ہو گیا تو دوستوں مشکل ہوگی، لیکن ایسا معاملہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ ایک طرف تو سعودی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ڈی کیٹیگری کو ختم کریں گے، لیکن دوستوں وزارت مذہبی امور اس بات پر بڑی کوشش کر رہی ہے اور فکر مند ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ڈی کیٹیگری کو ختم نہ کریں، آپ لوگ رہنے دیں، ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں۔ وزارت حج نے یہ اعلان کر دیا۔ دوسری طرف دوستوں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے ڈی کیٹیگری ختم نہ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ملکوں کے حالات، جنگ چل رہی ہے، ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی چل رہی ہے، پٹرول مہنگا ہو چکا ہے، مہنگائی ہے ہمارے ملکوں میں، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، حج کیسے کریں گے؟ لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گا گھبرانا نہیں ہے، اللہ پہ توکل کامل رکھیں، جو آپ کے ذمے ہیں دعا اور تہجد کی پابندی کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ کبھی بھی دعا نہ چھوڑیں، تہجد نہ چھوڑیں، اللہ آپ کے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ آپ ابھی سے ترتیب بنا لیں، میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، رات کو جلدی سونا ہے، اذان سے آدھا پون گھنٹہ پہلے اٹھ کر 2-4 رکعت نفل پڑھ کر آپ اللہ سے سچے دل سے دعا مانگیں گے دوستوں، 10-12 لاکھ کیا 20 لاکھ تک کا بھی اللہ بندوبست کر دے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں آپ لوگوں نے یہ خود انتخاب کرنا ہے، کیا آپ پرائیویٹ حج کریں گے یا سرکاری میں حج کریں گے؟ پرائیویٹ حج دوستوں آپ لوگ جانتے ہیں اے اور بی کیٹیگری کا حج مہنگا ہوتا ہے، بی کیٹیگری 20 لاکھ، اے کیٹیگری کا جو حج ہوتا ہے تقریباً 30-35 لاکھ تک جاتا ہے، اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ جتنا پیسہ ڈالیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ ایک مثل ہے دوستوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں جتنا پیسہ لگائیں گے اتنی ہی سہولیات یہاں ملیں گی، لیکن یاد رکھیے گا دوستوں مشکلات پھر بھی آئیں گی۔ وزارت مذہبی امور جو آپ لوگوں کو حج کرواتی ہے 11 سے 12 لاکھ کے اندر، وہ بھی بہترین ہوتا ہے۔ اس سال بھی بہترین انتظامات تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ انتظامات یہاں خراب ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ہم نے بھی ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا، لیکن دوستوں اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 30,000 جو حاجی بعد میں بڑے تھے ان کے لیے کچھ انتظامات صحیح ہو نہیں سکے، اس کی وجہ سے دوستوں یہ پریشانی اور مصیبت آئی ہے۔ دوستوں جب حاجیوں کی بے صبری اور حاجیوں کی لڑائی اور اس طرح کی باتیں جب سعودی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، سعودی گورنمنٹ ایسے فیصلے کرتی ہے جس کی وجہ سے دوستوں حاجیوں کو پریشانی نہ آئے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مینا کا جتنا نظام ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ہوتا ہے، سعودی گورنمنٹ خود کرتی ہے، اور یہاں مکہ مکرمہ میں ہوٹل دینا، کھانا پینا یہ وزارت مذہبی امور کرتی ہے۔ صحیح علم نہیں ہوتا، وہ سعودی گورنمنٹ کو اور یہاں کی جو انتظامیہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو سعودی گورنمنٹ ایسے ایسے فیصلے لیتی ہے جس کی وجہ سے حجاج کرام کو پریشانی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس سال بھی حج ماشاءاللہ بہترین ہوا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حج قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کے ذمہ ہے پہلے نمبر پر پاسپورٹ بنانا۔
پاسپورٹ بنوا لیں، اگر بنا ہوا ہے تو اس کی ایکسپائری چیک کر لیں، 16 نومبر 2027 تک آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اپنا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کر لیں، کہیں ایکسپائر نہ ہو۔ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بھی 4 سے 5 بنوا کر اپنے ساتھ رکھ لیں، جب آپ لوگوں نے فارم پر کرنا ہوگا اس وقت کام دے گی۔ اس کے بعد دوستو 4 تصویریں بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ آپ کو بینک سے ایک میڈیکل فٹنس فارم ملے گا، آپ نے سرکاری ہاسپٹل میں جانا ہے، وہاں سے اسٹیمپ لگوانی ہے، ٹیسٹ ہو جائے گا، وہ آپ کو ظاہری طور پر دیکھیں گے کہ بندہ فٹ ہے، وہ اس پہ اسٹیمپ لگا دیں گے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بیرون ملک جو مقیم عازمین حج ہیں، اگر وہ بھی ارادہ رکھتے ہیں تو وہ آن لائن ہی درخواست دیں گے۔ پہلا کام رجسٹریشن کروانا۔ دوسرے نمبر پہ دوستو دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ رجسٹریشن کے وقت آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں دوستو لانگ حج کے پرائز کم ہوتے ہیں، شارٹ حج کے پرائز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھائی 20 دن 25 دن کا حج ہے، اس کے پیسے زیادہ لے رہے ہیں۔ بھائی اس کی فلائٹ بعد میں جا رہی ہوتی ہے، پہلے آ رہی ہوتی ہے، فلائٹ کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے شارٹ حج مہنگا ہوتا ہے۔ شارٹ اور لانگ حج میں جو فیسلٹیز ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے۔ اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں جلد رپلائی دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔